السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں GN+۔ ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین PTI عمران خان صاحب کے وکیل نعیم حیدر پچوتا صاحب۔ نعیم صاحب کیسا دیکھتے ہیں آج جو ہے وہ جو پروسیڈنگ ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پہلی مرتبہ جو ہے وہ PTV لائیو دکھا رہا ہے، تمام پرائیویٹ میڈیا بھی لائیو دکھا رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ قاضی فائز صاحب کی آج پہلی اور فرسٹ پروسیڈنگ اور کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج آپ کو پتہ ہے کہ لائیو کوریج دکھا جا رہی ہے سپریم کورٹ سے، تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے اور اچھی بات ہے۔ ہر بندے کو پتہ چلنا چاہیے، عوام کو پروسیڈنگز سننی چاہیے اور جو فیئر ٹرائل ہے، جو مقدمات ہیں، تاکہ انصاف کے تمام تقاضے مزید اچھے طریقے سے وہ پورے کیے جا سکیں۔ بڑا اچھا عمل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے مجھے فیل یہ ہو رہا ہے کہ یہ جلدی سے جلدی فیصلہ آئے گا۔ اچھا، اس میں ہو کیا رہا ہے کہ پارلیمنٹ نے جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ جو انہوں نے بل جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، اس میں واضح طور پر جو پہلے قانون موجود ہے، جو رولز موجود ہیں سپریم کورٹ کے، تو اس میں سپریم کورٹ ہی ان رولز کو امینڈ کر سکتی ہے، تو وہ سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے۔ اور اس میں یہ نو ڈاؤٹ یہ چیز اچھی ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اور ان کے ساتھ جو ہے دو سینئر جو جسٹس ہیں، وہ تینوں جو ہے فیصلہ کریں کسی بھی جو پٹیشن کے حوالے سے، ارلی فکس بھی ہونی چاہیے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے قانون کو فالو کرنا ہے۔ اگر جوڈیشری کے اندر بینچ بنانے کے حوالے سے بھی پارلیمنٹ نے یہ کرنا ہے کہ اتنے بینچ بنائے، فلانا بنائے فلانا نہ بنائے، جب شروع سے علیحدہ رولز جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ نہیں چینج کرنا چاہیے تھا۔ یہ بتا دیجیے کہ چیف جسٹس اختیارات میں مداخلت ہے۔ سر، یہ بتا دیجیے کہ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں کہ میں کسی بھی ججمنٹ کا تابع نہیں ہوں، میں قانون کا تابع ہوں، میں نے قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد کرنے۔ اس ریمارکس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بالکل چیف صاحب جو ہیں وہ قانون کے تابع ہیں، آئین کے تابع ہیں، اور آئین کے مطابق ہی جو ہے وہ اختیارات جو ہے دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کو، اور 184(3) جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو معاملہ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، تو وہ اگر کسی آئین کے اندر کوئی ترامیم کرنی ہے تو سب سے پہلے جو ہے 2/3 میجورٹی ہوگی، تو وہ تب پارلیمنٹ کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ نے آئین کے مطابق چلنا ہے، اور کوئی ایکٹ بھی، کوئی قانون بھی آئین سے ہٹ کر نہیں بن سکتا۔ جو بنے گا وہ بالکل اس کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے گا۔ سر، یہ بتا دیجیے کہ کیا سمجھتے ہیں جس طرح پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیا سماعت جو ہے لائیو ہو رہی ہے، اس طرح عمران خان صاحب کے سائفر کیس اور دیگر جو مقدمات ہیں عمران خان کے، ان کی بھی سماعت لائیو ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتاؤں کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ اس زمرے میں آتا نہیں ہے۔ جو FIR درج کی گئی ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ باہر سے ایک دھمکی ملتی ہے، اور بجائے یہ کہ اس کو جواب دیا جاتا، آگے سے لیٹ جاتے ہیں اور حکومت کو گرا کے بعد میں اسی سابقہ وزیر اعظم کو اندر بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کیس بنایا گیا ہے، اس کے اوپر جو FIR کے اندر کانٹینٹس ہیں وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور چوری کیا گیا۔ اب دونوں جو کانٹینٹس کے پہلو ہیں، اس میں واضح طور پر یہ بات بھی ایڈمٹ کی گئی FIA کی طرف سے کہ اوریجنل جو کوڈڈ فارم میں سائفر ہے وہ فارن آفس میں ہوتا ہے۔ جب اوریجنل فارن آفس کے اندر ہے اور انہوں نے مانا ہے کہ پڑھا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا۔ اور کاپیوں کے حوالے سے اگر جو ہے بات کی جا رہی ہے تو اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کہاں پر لگتا ہے، جبکہ نہ کوڈ شیئر کیے گئے ہیں، نہ کسی جگہ کے اوپر ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی اور اسٹیٹ کو فائدہ دیا ہے۔ کیسے فائدہ دیا ہے؟ ہمارے اندر مداخلت ہوئی اور اگر ہم جواب ٹھوک کے دیتے تو وہ ہمیں فائدہ تھا، بجائے یہ کہ ایک مداخلت ہوئی ہے اور ہم نے اس مداخلت کے اوپر حکومت گرا دی، ٹھیک ہے جی، تو پھر ہمارے ملک کو اس مداخلت کے اوپر نقصان ہوا ہے، نہ کہ اس سائفر کے بتانے کے حوالے سے۔ وہ تو انہوں نے سٹینڈ لے لیا، خان صاحب نے قوم کو بتا دیا کہ جناب ہمارے ملک میں کوئی کیسے مداخلت کر سکتا ہے۔ سر، آخری دو کوشچن ہے۔ ایک تو کوشچن یہ ہے کہ سابقہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کو گزشتہ رات کو گرفتار کیا گیا ہے اور ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ان کو گرفتار کس نے کیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے آپ کی جب ابھی ریسنٹ جو نئی ملاقات ہوئی، اس حوالے سے خان صاحب نے کیا پیغام دیا؟ دیکھیں طیب بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کو 2 دن پہلے میری بات ہوئی اور ان کے تمام کیسز میں ان کی ضمانت جو ہے ہوئی ہے، اور کسی کیس میں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں تھی۔ تمام کیسز میں وہ ضمانت پر ہیں۔
جب کل انہیں گرفتار کیا گیا، بلکہ اب گرفتاری تو نہ کہ اغوا ہے، جب کسی کو آپ مسنگ کر دیتے ہیں تو وہ پھر اغوا ہوتا ہے، اور گرفتار کرنے کا بھی ایک پروسیجر ہے کہ آپ کے پاس کیا کوئی وارنٹ گرفتاری تھے، کیا کوئی مقدمہ درج تھا، کیا آپ نے کوئی وارنٹ دکھائے، کیسے گرفتار کیا، ابھی تک ان کا پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر ہیں۔ اور یہ پہلا نہیں اس طرح سے اغوا کیا گیا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح اغوا کیے گئے، اور جو پریس کانفرنس کر دیتا ہے وہ پھر بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ سر خان صاحب سے جو آپ کی نئی ملاقات ہوئی اس حوالے سے کوئی انہوں نے پیغام، کوئی میسج دیا ہو؟ دیکھیں میں نے پوچھا کنڈیشنز، تو انہوں نے کہا کہ وہی گرمی اسی طرح سے، اور یوں ہی کیڑے اور بالوں میں میرے آتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی میرے لیے یہ 5 سٹار ہے، جیسے مرضی کر لیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ ہر طرح سے پرعزم ہیں، وہ ان کا مقصد ہے، اور مقصد کے پیچھے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار کیا خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ، لیکن ہمیں تکلیف ہے، قوم کو تکلیف ہے کہ آپ کسی کو کس طرح بے گناہ رکھ سکتے ہیں؟ ایک سابقہ ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ ایسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے، آپ کی میری کیا ہوگی؟ اور کیا سوال تھا آپ کا؟ سر آپ خان صاحب کو یہ معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں خان صاحب کو معلوم ہے بھی، اور خان صاحب کو یہ بھی یقین ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے بھی تو سیدھا جیل میں جائیں گے، کیونکہ وہ میڈیکل کا بہانہ بنا کے باہر گئے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں ہے کہ آئیں گے اور باہر آ کے جو ہے جس طرح سے یہ ویلکم اور پوری تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب شرم کی بات ہے کہ ایک ملک سے جو ہے وہ چوری کر کے بندہ بھاگا ہے، اور اسے کلین چٹ دے دی گئی کہ آپ جو ہے سکون لیں، اور وہ واپس نہیں آیا، اور ایک دوسری طرف بے گناہ بندے کو اندر ڈال کے، اور اس کے اوپر جو مقدمات جو ہیں وہ ان میں گرفتاری ڈالی جا رہی ہے، جس میں کوئی لیگل پروسیس فالو نہیں کیا جاتا۔ 15 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ گرفتاری بھی ہوگی، ریمانڈ بھی ہو گیا۔